السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ پبلک. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میں ہوں ارملہ حسن. امید کرتے ہیں جی آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے, آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی. میری تو صبح اچھی ہوتی ہے دو کہ مجھے کام پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنے کا دل نہ کرے, لیکن نارملی میں اپنے کام پہ آنے کے لیے ٹھیک اچھے موڈ میں اٹھتی ہوں. لیکن آج کل جی لاہور میں سانس لینا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ مجھے واقعی آج باقاعدہ طور پر فیل ہو رہا تھا کہ جو اسموگ ہے آپ کے بریدنگ ایشوز بہت زیادہ ٹریگر کر رہی ہے. ایون آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی واک کر رہے ہیں یا آپ کہیں چل کے جا رہے ہیں, آپ کو باقاعدہ طور پہ اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ہم جتنی ٹاکسک ایئر جو ہے انہیل کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے جی. اور اگر آپ ماسک کا استعمال نہیں کر رہے تو یہ آپ اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں. اگر آپ بائکس پر یا ویسے بہت زیادہ آؤٹ ڈور کام کرتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ ماسک کے بغیر ہم تو چلیں پھر کہیں نہ کہیں گاڑی میں بیٹھ کر آ جاتے ہیں, لیکن جن کا کام آؤٹ ڈور کا ہے یا جو ویسے ہی ٹریول بہت زیادہ کرتے ہیں, جن کو کمیوٹ کرنا ہے, ان کے لیے بڑا مشکل ہے جی ماسک کے بغیر آنا جانا. تو پلیز ماسک کا استعمال کریں. یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہی. اب ویسے تو سارے اسکولز بند کر دیے گئے ہیں جی پنجاب کے, اور پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پرائمری اسکولز بند ہوئے تھے, لیکن اب باقی اسکولز کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے اسموگ کے پیش نظر. اور یہ ضروری بھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ کب تک بند رکھا جائے گا یہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن احتیاط تو کرنا ضروری ہے ہی. کل کی جی بلکہ انفیکٹ پچھلے کئی دنوں سے آپ کو پتہ ہے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور وہ نتیجہ جس کا شدت سے انتظار تھا ہم سب کو وہ آگے. امریکی صدارتی انتخابات میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. ریپبلکن پارٹی نے جی ایوان نمائندگان اور سینٹ میں بھی جو کہہ لیں اکثریت حاصل کی ہے. صدر منتخب ہونے کے بعد جی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ وہ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ جاری جنگوں کو بند کریں گے. اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کیمپینز کے دوران وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یوکرین وار جیسے ہی وہ صدر منتخب ہوں گے تو وہ 24 گھنٹے کے اندر بند کروا دیں گے. ساتھ ساتھ جی انہوں نے امریکہ کو لے کر بڑی جو کہہ لے عزم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اس کو خوشحال بنائیں گے, مضبوط بنائیں گے. نئے سفر پہ وہ گامزن ہوں گے اس نئی جو پریزیڈنٹ بننے کے بعد, اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک عوام جو چاہتی ہے ان سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. جی امریکہ کے میں جو تمام تر جو چیلنجز امریکہ کو درپیش ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے سرحدوں کو سیل کریں گے جی, اور وہ یہاں جو بھی یہاں آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ وہ قانونی طریقے سے آئے گا. یہ نتائج جو کل آئے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بڑا صبح تک جب تک ہم شو بھی کر رہے تھے اور ڈسکشنز بھی کر رہے تھے بڑا نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا تھا کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کا. لیکن جب پھر اناؤنس ہوا مختلف الیکٹورل ووٹس کے حوالے سے بات ہوئی, اب یہ جو نتائج ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا وہ بھی تیسری بار امریکن سیاست کے لیے علاوہ بھی عالمی سطح پہ بھی جو پالیسیز ہیں اس کو بہت ساری چیزوں کو واضح کرے گا. اور کیا یہ تبدیلیاں واقعی امریکہ کے مستقبل کے لیے پازیٹیو ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے, اس پہ ہم تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فیض صاحب. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ Absolutely, good morning. Thank you, Armila. Good to be on your show again. تھینک یو سو مچ. فیض صاحب بہت زبردست ہم ایکسائٹمنٹ پاکستان کے اندر چل رہی تھی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس کا پاکستانی سیاست پہ بھی اثر ہوگا. لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا امریکن سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور پھر یہ کہ آپ نے واقعی جس طرح سے جو انٹرو دیا ہے, جو احاطہ کیا معاملے کا, وہ وہی ہے. اس وقت ایک دوسری دفعہ ایک ٹرمپ کے گیپ کے بعد دوسری دفعہ صدر بنے ہیں, اور اب اس کے بعد یہ دوبارہ رن نہیں کر سکتے, تو ان کے 4 سال ہیں. اور اس وقت اگر آپ جو میپ پر دیکھیں جو تمام 50 ریاستوں کے, تو لگتا یہ ہے کہ جتنی بھی جو ایک مڈ ویسٹ اور کلوز ٹو دی کوسٹ, ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ کی تقریباً تمام ریاستوں میں انہوں نے بہت بآسانی تمام مارکے جیتے ہیں. اور اپنی جو ہماری کملا صاحبہ ہیں, تو ایون جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سوئنگ اسٹیٹس میں سے کم از کم کچھ ریاستیں ضرور جائیں گی, تو انہوں نے بالکل کلین ان کا سویپ ہے. اور اس لیے
جو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو امریکی عوام نے ووٹ دیا ہے، بھرپور ووٹ دیا ہے، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو ظاہر ہے ایک جب قوم کا اعتماد ان کو حاصل ہے تو میں اور آپ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے نہ صرف بہتر ہو بلکہ دنیا کے لیے بہتر ہو. لیکن ایک بات اور بھی دیکھی جائے تو تقریباً ایک دونوں جو کیمپینز ہیں وہ آلموسٹ ایکولی ڈیوائیڈڈ بھی ہیں ووٹرز میں، یعنی تقریباً 54-55% ان کو ووٹ ملے ہیں اور باقی ان کو کچھ کم ملے ہیں. اچھا، پھر جن ریاستوں میں جو کامیاب ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب تو وہاں پر بھی ان کا جو مارجن ہے وہی مطلب 55-57% یا 51%. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ملک بہت ہی شارپلی ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ بھی نظریات کی بنیاد پر. ڈیموکریٹس کے جو لوگ جو ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ان کا ڈیفرنٹ ورلڈ ویو ہے، اور ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ورلڈ ویو ہمارے ناظرین غالباً جانتے ہیں کہ وہ مور انورڈ لکنگ ہے. وہ اپنا جو ہے ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں جس میں انفلیشن یعنی مہنگائی کا بہت ایک بڑا جو معاملہ ہے ہر ایک کے لیے. یہاں جو ینگ لوگ جو اپنی جب ڈگریاں حاصل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں جاب مارکیٹ میں تو جاب تو ان کو چھوٹے موٹے مل جاتے ہیں، لیکن وہ اس قدر کم آج کل انکم ہو گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے کہ وہ نہ گھر خرید پاتے ہیں نہ پراپر جگہ پر رینٹ پر کوئی گھر لے سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو بیچارے لو انکم کے لوگ ہیں جن میں وائٹ امریکن زیادہ ہیں، خصوصاً جو مڈ ویسٹ کی جو آبادیاں ہیں جہاں پر آپ حیران ہوں گی کہ بعض ایسے بھی شہر ہیں، کاؤنٹیز ہیں جہاں ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم لیس دین $20,000 منتھ ہے، ایئر. ایک سال میں وہ $20,000 بھی نہیں بناتے، جو امریکی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بہت کم ہے. جہاں ایک ایوریج انکم تقریباً about $56,000-$60,000 ایوریج انکم ہوتی ہے یہاں ایک خاندان کی. تو یہ غربت کی وجہ ہے. پھر اس کے علاوہ امیگریشن کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بارڈرز سے کلوز کریں. دیکھیے، وہ ایک امیگریشن ایک ایسی چھچندر ہے امریکہ کے گلے میں جو نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے، کیونکہ پرائمریلی ظاہر ہے امریکہ کو امیگرنٹس نے بنایا ہے. سب یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں. خود ہمارے ٹرمپ صاحب کے دادا جو ہیں وہ آئرش ہیریٹیج کے ہیں، تو آلموسٹ ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ سے یہاں پہنچا ہے، اور امریکہ کو امیگرنٹس نے بنایا ہے اور ابھی بھی بنا رہے ہیں. ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاپ جو کمپنیز ہیں، بلکہ ایک بہت اہم مثال اس کی ایلان مسک ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہ خود ایک امیگرنٹ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جو ایک ریسرچ کر کے باقاعدہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی وہ یہ کہ موصوف جب یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے تو ان کے پاس ورک ویزا نہیں تھا، لیکن اس اسٹوڈنٹ ویزے پہ رہتے ہوئے انہوں نے یہاں پر انلیگلی کام بھی کیا. تو بہرحال یعنی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ دیکھیے، گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو لیڈ امیگرنٹس کر رہے ہیں. تو اب یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جو لوگ آ رہے ہیں، جو ابھی غالباً اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 22 ملین انڈاکومنٹڈ. یہاں ذرا انلیگل مشکل لگتا ہے، کوئی امیگرنٹ انلیگل نہیں ہوتا، انڈاکومنٹڈ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 25-30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور وہ معاشرے میں یہاں کے بالکل جذب ہو گئے، سرایت کر گئے. وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اسکولز جاتے ہیں. تو ان کو آپ کس طرح سے نکالیں گے؟ 22 ملین ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں، فار ون اور دی ادر ریزن they just don't happen to have the papers. تو اب یہ کہنا کہ وہ پہلے دن ہی 10 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ایک میس ڈپورٹیشن ہوگی، میں نہیں سمجھتا ہے کہ ایسا، کیونکہ مجھے امید یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اب وہ تھوڑا سا سینٹر کی طرف آئیں گے، بجائے ایک ایکسٹریم رائٹ پہ رہنے کے وہ تھوڑا سا سینٹر میں آ کے. فیصل، میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، اور اب جس طرح سے آپ پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے تبدیلیاں تو ہوں گی، اور جس کا وہ اپنی کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس میں بارہا ذکر بھی کر چکے ہیں. لیکن اب بات یہ کہ یہ تو انٹرنل امریکہ کے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایز اے سپر پاور امریکہ کی طرف پوری دنیا کی نظریں بھی ہوتی ہیں. جہاں پہ کہیں سپورٹ کا اعلان کیا جاتا ہے یا اس کے اگینسٹ جایا جاتا ہے، تب بھی امریکہ کا اوپینین کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے میٹر تو کرتا ہے. لیکن اس وقت جو اوور آل انٹرنیشنل ارینا پہ ایک جو کہہ لیں ہم سسٹم کو کیاس دیکھ رہے ہیں، انفیکٹ
جس میں ہم پیلسٹائن کی بات کر رہے ہیں, کشمیر کی بات کر رہے ہیں, دیگر ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو فی الحال یوکرین وار کا ذکر کیا, لبنان کے اندر جو ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں, اور اس میں امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ سپورٹ بھی, وہ ایک سٹانس اپنی جگہ پہ موجود ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جو یہ جیتنے کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں مینیفیسٹو کہہ لیں یا ان کے جو اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ ہوگا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی غالباً میرے شو میں یہی کہا تھا کہ ٹرمپ کبھی بھی وار کو انکریج نہیں کرتے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے. جی جی, دیکھیے ارملہ, اس میں سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کہا کہ وہ کوئی نئی وار شروع نہیں کریں گے, اور جو جاری ہیں اس وقت وہ بند کریں گے, ان کو وارز کو ختم کریں گے. لیکن دیکھیے جو اس وقت آپ یورپ کے دیکھ لیں, یورپ جو ہے سب پوری طرح سے یوکرین کی جو جنگ ہے رشیا کے ساتھ اس میں انگیجڈ ہے, انوالوڈ ہے. وہاں کی اکانومیز بالکل تباہ ہو چکی ہیں, وہاں دیگر سوشل ایشوز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ آئیے آپ, مڈل ایسٹ جو ہے پورا یعنی ترکی سے لے کے عراق, شام اور یہ سارے جہاں مسائل آپ کو نظر آتے ہیں, فلسطین تو خیر ہے ہی ہے. پھر آپ ساؤتھ ایشیا میں آ جائیے تو جہاں پر انڈیا اور چائنا کی جو ایک کشمکش چل رہی ہے, ابھی بھی ان کے بڑے سخت بارڈر ایشوز ہیں. پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا ہے. پھر افغانستان ابھی بھی ایک پرابلم ملک ہے, ابھی بھی اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا وہاں کی حکومت کو. اچھا, پھر چائنا کے اور دوسری طرف جائیں تو ساؤتھ چائنا سی پہ جو ایشوز ہیں, یعنی جو فلپینز اور اس کے ساتھ جو ان کی سرحدیں ملتی ہیں, جو سمندر کی سرحدیں ہیں, تو وہاں بڑے سیریس ایشوز ہیں. تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے اور جو جاری جنگیں ہیں ان کو آپ بند کر دیں گے. دیکھیے, اگر امریکہ وڈرا کرتا ہے, لیٹس سے آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کل سے یوکرین کی جنگ بند کر دی جائے, تو وہ کوئی اسٹریٹجی ایسا ہو نہیں سکتا. جنگ شروع کرنا آسان ہے, اس کو بند کرنا, اس کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہے. اور ہم نے دیکھا افغانستان میں کہ جب امریکہ نے جو وہاں جا کر بلا وجہ ایک حملہ کیا اور اس ملک کو تباہ کیا, برباد کیا, اور 20-25 سال وہاں پھنسے رہے, لیکن جب وہ نکلنا چاہتے ہوئے بھی نکل نہ پائے, اور جب نکلے تو اتنے بھونڈے طریقے سے اور اتنی بربادیاں پھیلاتے ہوئے اتنے لوگوں کو ان کی جانیں ضائع انہوں نے کی وہاں پر. تو یہ آسان نہیں ہے کہ یہ وارز سے بالکل وڈرا کر لیں. تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے کوئی ایسی اسٹریٹجی ان پلیس ہو, مڈل ایسٹ میں بھی, یوکرین میں بھی, کہ جہاں کم سے کم نقصان ہو, اور یہ پھر آہستہ آہستہ وڈرا کریں. دیکھیے, امریکہ چاہے آپ مانے نہ مانے اس وقت بھی دنیا کی ایک بیلنسنگ پاور ہے, جو دنیا میں ایک طرح کا پولیس مین, یہ کہتے ہیں نہ کہا جائے ان کو, لیکن بیسیکلی پولیس مین ہے کہ اگر یوکرین سے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کو آپ فری ہینڈ دیں گے. جب رشیا کو آپ نے وہاں فری ہینڈ دے دیا تو پھر وہاں جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آج یوکرین ہے, کل فن لینڈ, سویڈن وغیرہ, اور پھر اس سے ڈنمارک ہوتے ہوئے آپ فرانس اور دوسری تمام اس پہ کنٹریز پہ آ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا معاملہ اور چائنا کا معاملہ جو ہے, پھر انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے, تو جب تک کہ آپ ایک بیلنسنگ فورس امریکہ رہے گا, آپ دنیا میں تھوڑی بہت اسٹیبلٹی دیکھیں گے. افریقہ میں بڑے ایشوز چل رہے ہیں اس وقت, اور وہاں چائنا اور امریکہ دونوں بہت انگیجڈ ہیں. تو میرا اس وقت گمان یہی ہے کہ یہ چاہتے ہوئے بھی فوری طور پر جنگوں سے وڈرا نہیں کر سکتے. اور اگر عقل مندی سے کام لیں گے تو یہ چاہیں گے کہ پراپر ایک سیٹ اپ کرتے ہوئے پھر وہاں سے. دیکھیے, اگر مثال کے طور پہ اگر یہ مڈل ایسٹ سے پوری طرح سے نکل گئے تو جو پراکسیز آلریڈی وہاں ہیں موجود, یا جو اس وقت وہاں رشیا پوری طرح سے موجود ہے سیریا میں, پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اور آگے بڑھ کر دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ سنبھال لے گا, اور بھی بہت سے مسائل ہیں وہاں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کہنا it's easier said than done, so to speak. you're so right کہ ابھی کوئی اسٹریٹجی یا پلاننگ جب تک نہیں ہوگی, اس سے پہلے اس طرح کی باتیں, ظاہر ہے یہ چیزیں اتنی جلدی پاسبل نہیں ہیں. اچھا, اب جس طرح سے ہم نے ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں بھی دیکھا ہے کہ جو داخلی پالیسیز تھیں, یا ہم نے امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے بات کی ہے, سماجی مسائل کو ایشو کی ہے, اور دوسری جانب ہم امریکن مسلمز کی بھی بات کریں تو کوئی ان کے پہلے دور کے اندر بھی کوئی اتنی مسلم فرینڈلی جو پالیسیز نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے. What do you think کہ یہ جو اس ووٹ اور سپورٹ سے جو ٹورڈز امریکن مسلمز ہیں, یا اوورآل پاکستانی یا مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی نرمی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اوور دی ایئرز ان کے بارے میں ایک خیال یہ تھا خود ان کی اپنی باتوں کی اور حرکتوں کی وجہ سے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن ہماری کملا ہارس صاحبہ کی حماقتوں کی وجہ سے، ڈیموکریٹک پارٹی کی حماقتوں کی وجہ سے، جو غازہ میں انہوں نے جس طرح سے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا لٹرلی، یعنی باتیں کرتے رہے لیکن جو ویپنز وغیرہ جو ان کو دیتے رہے، بلینز آف ڈالرز ان کو دیتے رہے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا نیتن یاہو کا، جو قتل عام ہوا ہے وہاں پر 45,000 لوگ جس میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، اور یہ اس پر بیٹھے ہوئے صرف ہنستے اور بیانات دیتے رہے اور کچھ نہیں کیا، بلکہ ایکچولی اس کو سپورٹ کیا انہوں نے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں ہر کہتے ہیں کہ تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، کہ جو کچھ بھی ہوا تھوڑا سی خرابہ ضرور ہوا مسلمانوں کا یہاں پر بھی، لیکن اس سے یہاں کی جو مسلم کمیونٹی تھی وہ تھوڑی سی جاگی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہمیشہ اپنا تمام ووٹ، اپنا تمام وزن ڈیموکریٹک پارٹی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اب ہم کو اس پوری سینیریو کو، سچویشن کو ری تھنک کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس میں بہت سے جو گروپس تھے مسلمانوں کے، انہوں نے، اور خصوصاً مشیگن ریاست میں جو کہ محترمہ بہت بری طرح سے ہار گئیں اور وہ بہت ہی شرمناک شکست ہے ان کی وہاں پر، تو وہاں کے جو مسلم گروپس ہیں، عرب گروپس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے، پبلکلی انڈورس کیا. اور یہ بہت ہی میرے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی کہ نہ صرف ٹرمپ نے ان مسلمان لیڈرز کو اسٹیج پہ بلایا، ان کو تقریر کرنے کا موقع دیا، اور جب انہوں نے انڈورس کیا پبلکلی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اٹس این آنر فار می. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو یہ احساس ضرور ہے کہ مسلم کمیونٹی نے ان کا ساتھ دیا ہے. پاکستانی کمیونٹی اتنی میٹر نہیں کرتی، ہمارے نمبرز بہت کم ہیں، صرف 6 لاکھ کے قریب ہم لوگ ہیں یہاں پر، ووٹ تھوڑے بہت ہیں، جو ہیں وہ بھی نہیں دیتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، گپے ہانکنے لگتے ہیں. حالانکہ اسموگ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، باہر نکل کے اچھی ہوا میں سانس بھی لے سکتے ہیں. You are lucky enough کہ آپ کو اسموگ کا سامنا نہیں ہے. You are lucky enough. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیے خود یہ جو ڈی سی کا جو ایریا ہے، اتنی گرینری ہے یہاں پر کہ آپ جب صبح اٹھ کے صرف کھڑکی سے دیکھ لیں تو اتنی صاف اور شفاف. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ، خیر بہرحال تو وہ جو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو رویہ ہوگا مسلم ایشوز کے لحاظ سے، خصوصاً اس کا اثر غازہ پہ پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری توقعات کے برعکس، جیسے کہ عام ایک کامن وزڈم یہ تھی کہ وہ شاید برے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بہتری ان بیچارے جو غریب فلسطینیوں ان کے لیے نکل آئے. اللہ کرے کہ بہتری نکلے. تھینک یو ویری مچ فیض صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ارلی ان دا مارننگ ہمیں ٹائم دیا. فیض رحمان سینئر صحافی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کرے تھے. اور ظاہر ہے جب ہم امریکن الیکشنز اور ٹرمپ کے پریزیڈنٹ بننے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم نے ان پالیسیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اور آگے جا کے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی بریک کے بعد واپس آ گئے. آپ کو پتہ ہے امریکن الیکشنز بڑی پاکستان کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا شو بھی میرے خیال سے اسی حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ہے، فرسٹ آور بھی. اور کل ہم نے پری الیکشن اور پھر ووٹنگ کے حوالے سے کہ کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کچھ انپریڈکٹیبل ریزلٹس کی بھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی صاحب موجود ہیں، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے، ویسے تو وہی بات ہے کہ ہم آپ کو یہاں کے صبح صبح تکلیف دیتے ہیں دو کہ آپ کے وہاں پہ رات ہوتی ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ویری ویلکم. بالکل اللہ کا شکر. اور یقیناً یہ آج پہلا دن تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جیتنے کا. تو اکثر باتیں گھروں کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اسکولوں میں، کالجز میں، ہر جگہ پہ ذکر یہی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. اور یقیناً ان کی جیت جو ہے لوگوں کو بہت اچھی لگی، فیسینیٹ کیا لوگوں کو، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی تمام کیمپین کے اندر اپنے خاص رویے کی وجہ سے بھی وہ بڑے معروف ہیں. وہ آپ کا ایک جملہ بہت خوبصورتی سے سنا ہوگا، یو آر این امیزنگ. وہ تعریف کرتے ہیں لوگوں کی، آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر وہ اگر وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں نا تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں، اگر وہ تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی دل سے کرتے ہیں. تو یہ ایک گڈ گائے.
ओके चले, आई होप कि ये जो उनका गुड गाय वाला इमेज है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक गुड गाय के तौर पे ही साबित हो। काज़मी साहब, जिस तरह से अभी हमने कल भी बात की थी और आपने कहा था कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जाहिर है वो एक बार फिर उनका टेन्योर आया है और उनकी जो माजी की पॉलिसीज़ पे अगर नज़र डाली जाए और मौजूदा जो उन्होंने कल अपनी स्पीच भी की है जिसमें उन्होंने अमेरिका के जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम करने के हवाले से बहुत खुलकर बात की है। व्हाट डू यू थिंक कि कितनी जो कह लें ये डूएबल चीज़ें हैं और उसके लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड है, या जो इमीडिएट एक्शंस की जिनकी वो बात कर रहे थे जिसमें वो जंगबंदी के मामलात को अंडर डिस्कशन ला रहे थे, क्या समझते हैं जी कि ये कितनी डूएबल चीज़ें हैं जो कल उन्होंने अपनी स्पीच में भी की और इलेक्शन कैंपेन्स में भी की? देखिए, लीडर के अंदर विल होनी चाहिए और फिर उसके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए, विल एंड स्किल गो टुगेदर। कि अगर किसी के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है, और बिलखुसूस वो लोग जिनके जिम्मे इस दुनिया के अहम उमूर और अमेरिका की रियासत का सदर जो है, वो यकीनन अमेरिका का सदर तो होता ही होता है लेकिन दुनिया के लिए बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो उनका एजेंडा तो बुनियादी तौर पे वो रिवील क्या किया, बल्कि उन्होंने हर जगह पे बात भी की है कि वो डोमेस्टिक मामलात को कैसे देखेंगे, कि अमेरिका को जिन मामलात और जिन इश्यूज का सामना है उसको वो कैसे जो है वो अपने ओहदा सदारत के दौरान कैसे जो है वो उन चीजों को दूर कर सकते हैं और अच्छी चीजें सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। जहां तक बैनुल-अक़वामी उमूर का ताल्लुक है, आलमी सतह पे जो इस वक्त इशूज हैं, उनमें जो एक सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कहीं कम किया जाए और जंगों के माहौल से निकला जाए। ये रिपब्लिकन का बुनियादी एक फलसफा भी, उनका पॉलिटिकल फलसफा यही है कि आप जो है रेजोल्यूशन करें, आप बात करते हुए कोई नतीजा अखज़ करें। जंग करना जो है बसा औक़ात जरूरी हो जाता है। आपको पता है तारीख में जितनी भी जंगें हुई हैं वो ज़ाहिर है कि कुछ ना किसी रीजन से हुई, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन असल बात जो है कि हर जंग के बाद एक सुलह होती है, एक दस्तावेज लिखी जाती है, डायलॉग होता है। तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे और दुनिया के लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि माशी मसाइल हैं लोगों को, माशरती मसाइल हैं लोगों के, और बहुत सी एथिक्स जो है हमारी जो हैं वो इस वक्त उनकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती कि ह्यूमैनिटेरियन मामला जो हैं उनसे मुताल्लिक। तो सदर अमेरिका जो है जो भी आए, और बिलखुसूस जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन की इसी बुनियाद पे जीता कि आपने देखा ही है कि वो मुसलसल जो है वो इल्जामात की जद में रहे। दूसरे लोग उनके मुखालिफ फरीक जो हैं वो यही कहते रहे कि आपने जो है वो लोगों के मामलात को कहीं अपने वसाइल को किसी और तरफ झोंक दिया। ये उनका कहना ये था, हमारे पास जो मसाइल हैं उनसे उनकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं, आप बाहर की दुनिया की तरफ मसाइल जो है उनको। तो ये उनकी बात सुनी गई, समझी गई, और रेजोल्यूशन की बुनियाद ये है कि मैं आज जब एक आपने खबर देखी होगी कि जब इंतखाबात ओवर हो जाए और दोनों में से ज़ाहिर है कि किसी एक ने जीतना, तो कमला हैरिस ने उनको फोन किया मुबारकबाद का। ये एक ऐसी रिवायत है कि जो इंसानी रिवायत है कि जब आप ये देखें कि आप अपनी कोशिश के बावजूद सक्सीड नहीं कर पाए, या इलेक्शंस हैं उसमें आपको शिकस्त हो गई, या एक काम जो आपके जिम्मे था आप नहीं कर पाए, तो दूसरे बंदे को कॉम्प्लीमेंट करना कि आपने अच्छे तरीके से किया, ये एक रिवायत जो है ना सियासत के अंदर जो होनी चाहिए। जब हमारे यहाँ जो आपने देखा ही है कि हमारे लोग कहते हैं कि वो जी फलां के साथ ताल्लुक जो है वो अगर उनको ये भी समझना चाहिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद ऐसी रिवायात को इस अमेरिका के अंदर देखना चाहते हैं, या पॉलिटिशियंस करते हैं आपस में बात गुफ्तगू कर, नतीजा कोई निकलता है लोगों की। तो डेमोक्रेसी में अमल जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन जहां तक आपने मसाइल का जिक्र किया, तो मसाइल तो बेतहाशा हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। इट्स नॉट इजी टू ओवरकम ऑन ऑल द इश्यूज, बट ही हैज अ विल। असल बात यह है कि सदर ट्रंप ये कहते हैं, और वो एक डिटरमिन्ड आदमी है। तो उनकी विक्ट्री स्पीच जो है
اس سے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا کہ جو گفتگو کا انداز جو تھا، لوگ کہتے ہیں کہ باڈی لینگویج، وہ بھی آپ دیکھیے. اور جیسے انہوں نے یہ کہا کہ میں بہتر انداز سے جو ہے اور ان ایشوز پہ خاص طور پہ جو ہے، اگرچہ وہ مفصل بیانیہ تو نہیں ہے ان کا، لیکن حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے بعد، مطلب یہ جیتنے کے بعد، اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. تو یہ ایک بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا کاظمی صاحب، جس طرح سے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو امریکن الیکشنز تھے، اس سے ہم نے صرف اس پرسپیکٹو میں ہمیشہ ڈسکشن ہوتے ہوئے سنا کہ جی جب ٹرمپ آئیں گے تو پاکستانی سیاست میں، پاکستان کے اندر بھی چینجز آئیں گی، ان کی پالیسیز کو ہوں یا دیگر تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں. لیکن اس سارے پہلو کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن کو بھی آپ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر کیملا ہیرس ہاری ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح سے انہوں نے فون کیا ہے، اپنی ہار کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسی طرح سے ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں. تو پاکستانی سیاستدان، پاکستان کا جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، بہت ساری لرننگز اپنی جگہ موجود ہیں جو ہم اس ساری ایکٹیویٹی جو امریکہ کے اندر ہوئی ہے اوور دی ٹائم، جس میں ہم کیمپین سے لے کے ڈیبیٹ سے لے کے اسپیچز سے لے کے پوسٹ الیکشن ساری چیزیں ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں بہت ایک اچھا فیکٹر بھی انوالو ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے انٹرنل میٹرز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، تبھی آپ کی سے یا عوام آپ کا ساتھ دے گی، نہ کہ آپ جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں ان کو زیادہ اپنی کیمپینز کا حصہ بنائیں، بلکہ آپ انٹرنل میٹرز کو اگر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں تبھی آپ کے حالات اور آپ کا جو ووٹر ہے اس کو بائی بھی کرے. آپ نے بالکل درست کہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ پرسیپشنز کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قائم کر لیتے ہیں، وہ غلط ہوں یا صحیح ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی صدر کے انتخاب کے جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ پاکستان کو فوکس کرتے رہیں گے، پاکستان کی سیاست کو کرتے رہیں گے، پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ. بھائی یہ باتیں جو ہیں وہ سوچ تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. قوموں کے روابط دیکھے جاتے ہیں، ملکوں کے تعلق کو دیکھا جاتا ہے، افراد کے تعلق کو نہیں. یہ کوئی کنگڈم نہیں ہے امریکہ کہ ایک کنگڈم ہونا، ایک بادشاہ جو ہے وہ جو ہے وہ پھر کرتا ہے. یہاں تو ڈیموکریٹک معاملات ہیں، لوگ ہدف تنقید بناتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ افراد کی بجائے قوم سے تعلق جو ہے، ملک کے ساتھ تعلق جو ہے. تو یہ اس پرسیپشن سے نکلنا ہوگا تاکہ پاکستان سکسیڈ کرے. پاکستان کے اندر سیلف ریلائنس کی ضرورت ہے، جو بنیادی طور پہ لوگوں کے رویے اس طرح سے بننے چاہیے کہ لوگ اپنے معاملات کو خود نمٹائیں، باہر کی طرف نہ دیکھیں. باہر کی طرف دیکھنے سے پھر آپ کو باہر کے ماحول سے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. اگر آپ کھڑکی کھولتے ہیں تو کھڑکی کھولنے کے بعد دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے وہاں پہ موو کر رہے ہیں، اور پھر ان کی موومنٹ کو نہ صرف انجوائے کریں بلکہ اس موومنٹ کا اپنے آپ کو حصہ بنائیں. تو صرف رہیں آپ اپنے کمرے کے اندر، رہیں آپ اپنے گھر کے اندر ہی، اور باہر کی دنیا سے آپ ناواقف ہوں، تو یہ ناواقفیت والی بات ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لوگوں کی، چونکہ ہمارے ہاں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بہت معصوم لوگ ہیں، ہم لوگ بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. ابھی تک ہم نے دنیا کی اس چالاکی کو، اور جو خاص طور پہ سیاست کے اندر اور ڈیموکریسی کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کے دوسری گورنمنٹس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے. وہ ایک وہ ضرور بڑا مؤثر ذریعہ ہے اس وقت پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. لیکن جہاں تک گورنمنٹل ریلیشنز کا تعلق ہوتا ہے، جہاں تک ایک لیڈر کا دوسرے لیڈر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی قوم کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس کے ملک کی حالت کیا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا اپنا رویہ اپنی قوم کے ساتھ کیا ہے. تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک عمومی بات ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مسائل کا حل ہم نے پاکستان کے تناظر میں خود تلاش کرنا ہے، اپنے لیے ماحول کو بہتر بنانا ہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے. ہم نے کتنی پروڈکٹیوٹی کریٹ کی ہے، آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ہم صرف اور صرف، مطلب یہ کہ یہ کوئی بھی آپ کھڑا لے لیجیے، سیاست کے علاوہ یعنی سیاسی بیانات تو ضرور دی، لیکن اس بیانیے کا کوئی آؤٹ کم بھی ہونا چاہیے، کوئی مقصدیت چاہیے.
मकसदियत ये है कि मुल्क माशी तौर पर तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े। और अगर मुल्क को एक ही जगह पे रखें तो हम बाहर की दुनिया की तरफ देखेंगे कि हमारे मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो इनफरादी सतह पे, जमाती सतह पे या मुल्क की सतह पे बाहर से हल हो जाएंगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा काज़मी साहब, मेरा आपकी इसी बात से एक सवाल है, चूंकि मैं चाहूँगी आप इसका भी जवाब दें। ये जो अभी आप सारी बात कर रहे हैं, अगर हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट से हट के भी पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब भी कोई मसले होते हैं तो हम अपनी इंटरनल पॉलिसीज़, अपनी प्लानिंग, हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, और ये मैं जो मौशी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बुरा वक्त है तो वो भी बाहर की तरफ देख रही है, कोई वैसे मईशत का मसला है तब भी वो बाहर की तरफ देख रही है। तो ये जो कल्चर है हमें किस हद तक ख़त्म करने की ज़रूरत है? मतलब ये बात जो है, ये आपने जो कही है, ये हमारे बुनियादी तौर पे एक हदफ के तौर पे तय कर लेना चाहिए कि हमारे मसले हमारे अपने, ये हमने बाहर से कहीं से हल नहीं कर। दूसरी कौम जब दूसरी हुकूमतें उस हद तक आपके लिए और हम सबके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं जब उनके साथ कुछ आप जो है एक पार्टनरशिप तलाश करें। आप कारोबार में एक पार्टनरशिप तलाश कर सकते हैं। आप अपने इदारों को बिल्ड करने के लिए उनकी रिवायात को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप उस माशरे के अंदर जो अच्छी खूबियां हैं उसको तलाश कर सकते हैं। आपके अंदर जो अच्छी खूबी उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ ये कहें हम कि हम बाहर की दुनिया से सिर्फ मदद इमदाद लेते रहें, तो ये मदद इमदाद के तो हमारे इंटरनल मसाइल कैसे हल होंगे? थैंक यू वेरी मच काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जुल्फ़िकार अली काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, अमेरिका से। अमेरिकन इलेक्शन के साथ साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हमें अपने इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। कोई भी मसला है बाहर की दुनिया की तरफ देखने की बजाय हम अपनी चीज़ों को बेहतर करें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए। अब बात करेंगे कराची में तारीखी इमारतों के हवाले से। तो आपको पता है हमारी एक काइंड ऑफ सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ तारीखी इमारतों के हवाले से आपको बता रहे हैं। तो आज हम आपको 118 बरस पुरानी इमारत के हवाले से बता रहे हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं शकील नकवी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरे पीछे जो इमारत आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कचहरी है, जिसे आज सिटी कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी तारीख़ी हवाले से बात करें तो राज बरतानिया के दौर में 1906 में ये इमारत तामीर की गई थी और इसकी इसलिए खुसूसी तौर पर जंगशाही से ये पीला पत्थर मंगवाया गया था जो इसकी तामीर में इस्तेमाल किया गया। इसकी बालकनियों पे और दीवारों पर जा बजा जो नक्शो निगार बनाए गए हैं और जो बिल्डिंग पर जा बजा जो ताज बरतानिया का जो नक्शा खींचा गया है वो अपनी मिसाल आप है, जो इस इमारत की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा रहा है। इसकी तारीख़ी हवाले से हम बात करेंगे यहाँ के वकला से और जानेंगे इसकी तारीख़ के हवाले से। देखिए, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 1906 में ये बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट हुई और जो इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं ये जंगशाही से मंगाए गए थे और ये एक अच्छा खूबसूरत स्ट्रक्चर था, मजबूत स्ट्रक्चर था। आज भी अपनी जगह पे मजबूत खड़ा हुआ है क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उसकी गवर्नमेंट के मुताबिक उन्होंने ताज वगैरह जो बनाए थे उसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे या मार्क के तौर पे वो उन्होंने किया हुआ था। 118 साल पुरानी सिटी कोर्ट की ये इमारत जहां आज भी 4 अजला की अदालतें काम कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालतें, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों साइलीन अपने केस की पैरवी के लिए आते हैं। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ शकील नकवी, पब्लिक न्यूज़, कराची। शकील नकवी की आपने रिपोर्ट देखी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम
बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। इस्लामाबाद के हवाले से अब हम बात करेंगे, जहां पर हालिया महीनों में जो जराइम बढ़ने की शरह है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन रवां साल के पहले 8 माह में अगर बात की जाए तो 117 अफराद जो हैं जी वो कत्ल हुए हैं, जबकि 3000 से ज़ायद जो चोरी और डकैती के वाक़यात हैं और दीगर जराइम जो रिपोर्ट हुए हैं। डकैती मज़ाहमत पर 12 अफराद ने जान गंवाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में जो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं लेकिन वो कम है। इस जराइम बढ़ने की वजूहात क्या है, उसमें कमी के लिए इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है? हमारे साथ सैयद अली रजा मौजूद हैं, DIG हैं इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमारे सामने एक पिक्चर रखिएगा जी, इस्लामाबाद के ओवरऑल जो क्राइम रेशो है इसमें कितनी कमी वाक़या हुई है, इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जो क्राइम की रिडक्शन है उसका हमारे पास एक पैरामीटर होता है, वो होती है 15 कॉल, जिसको हम गोल्डन क्राइटेरिया कहते हैं। और वो 15 जो कॉल है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम ओवरऑल डिक्रीज है। जैसे आपने शुरू में बात की कि क्राइम बढ़ा हुआ है, तो क्राइम कतन नहीं बढ़ा हुआ है, इट इज़ ऑल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है। क्राइम दो तरह से हम गेज करते हैं, एक लाइव 15 कॉल होती है, वो उसको हम डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कोई डिस्ट्रेस में होता है, उसके साथ कोई इशू होता है, क्राइम होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, वट एवर एनी क्राइम एनी इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस इन द लोकेलिटी ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट इन अ डिवीजन और इन अ पुलिस स्टेशन, तो उसको रिपोर्ट किया जाता है, उसको 15 कॉल कहते हैं, डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। वो डिस्ट्रेस कॉल हर बंदा कर सकता है, उसमें कोई मनूवरिंग नहीं होती, टेम्परिंग नहीं होती, उसको किया नहीं जा सकता। उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ओवरऑल 30% क्राइम नीचे है, ठीक है, डिक्रीज्ड है एज कम्पेयर टू 2023। यस, एक इंसिडेंट पिछले दिनों हुआ यहाँ पे, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह IGP साहब की एक बड़ी डायनामिक लीडरशिप में हम सब ने दिन रात काम किया, और विद इन 4 डेज़ वो एक ब्लाइंड इंसिडेंट था जो बैंक के बाहर एक फायरिंग हुई, बाद में एक स्नैचिंग का वाक़या हुआ और वहाँ से कैश गया, तो वो हमने बंदा भी पकड़ा और एक्यूज़ को जाके सरगोदा से पकड़ के लाए, उसका बाइक रिकवर की और सारा कैश रिकवर किया, वेपन रिकवर किया, और विद इन 4 डेज़ किया। वो बड़ा चालाक था, बड़ा क्लेवर था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जब मूव करता था तो, क्योंकि वो यहाँ पे पुराना था, 2019 से ऑलमोस्ट यहाँ पे रह रहा है, और ही न्यू ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ इस्लामाबाद, एंड स्पेशली वो जिन एरियाज़ में रहता था तो वो उसको बड़ा मिसलीड करता था, कभी किसी गली में कभी किसी गली में। लेकिन हमारी जो साइबर सोफिस्टिकेशन वाली हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं और डिजिटल सर्वेलेंस वाली चीज़ें हैं, उनको यूज़ करते हुए एक ये भी मैं जो नाम लिया, ये एक इनिशिएटिव है जो रिसेंटली ली गया, जब अभी इंटीरियर मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए हैं, और ये जो अभी गवर्नमेंट का सेटअप आया प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर, और हमने इसको बहुत सक्सेसफुली उसको यूज़ करते हुए इस क्रिमिनल को हमने पकड़ा। यकीनन जब इंसिडेंट हो तो लोगों में एक ये फीलिंग जाती है, जिसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस इज़ ऑल देयर, अलर्ट देयर, और इस्लामाबाद के लिए हम बिल्कुल दिन रात मेहनत कर रहे हैं टू मेक इट सेफ सिक्योर। ओवरऑल क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह कम है, ठीक है, मजीद कम करें। अच्छा, आई एम ग्लैड कि अगर आपने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस जो कहने चोर को पकड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ चाइनीज़ सिटीजन्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी अपनी जगह कंसर्न्स मौजूद थे, और आज जो आप इंटीरियर मिनिस्टर की भी बात कर रहे थे, वो चाइनीज़ कांसुलेट गए भी हैं, और हमने देखा है कुछ वाक़यात रिपोर्ट भी हो रहे हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस क्या करी है जी? Chinese is ultimately a very big priority, और ultimate priority as far as security and other things are concerned. इसके लिए एक स्पेशल SPU बनाई गई है, जब से ये गवर्नमेंट आई है इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने स्पेशली इस पे फोकस करते हुए एक SPU को बहुत स्ट्रेंथन किया, और मज़ीद उसमें भर्तियाँ भी करवाई जा रही हैं। SPU पूरी एक SOP के तहत चलती है, उसका चाहे उनकी रिहाइश हो चाइनीज़ की, चाहे उनका वेन्यू लाइक रूट हो, चाहे वेन्यू यानी बिजनेस वेन्यू हो, एनीथिंग वेयर एवर दे गो वी डू प्रोटेक्ट देम, एंड वो एक फ़िज़िकल हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं। एक तो ओवरऑल है कि ओवरऑल एक बबल होता है, सिक्योरिटी बबल है, जैसे इस्लामाबाद के ओवरऑल नाके हैं, सिक्योरिटी है, हम अलर्ट रहते हैं, वो है। दूसरा ये कि इनके साथ हमारा लाइजन 24/7 होता है, क्योंकि ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि चाइनीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फुल प्रूफ सिक्योरिटी, एंड इंशाल्लाह इट इज़ बीइंग इंश्योर्ड। और आप देख लें कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और नहीं होगा इंशाल्लाह पूरे मुल्क में। कोई आउट ऑफ ब्लू कोई चीज़ हो, दैट इज़ ए सेपरेट केस, अदरवाइज ऑल चाइनीज़ आर सेफ सिक्योर। और वो सारा वो भी चीज़ है कि अब पिछले 6 मंथ्स में ऐसा यहाँ पे कोई
ख़ास इंसिडेंट नहीं हुआ जिसको हम कोट कर सकें कि चाइनीज़ का ठीक के है। साथ वाक़या हुआ। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह तो they are safe here। जैसे अब आप चाइनीज सिटीजन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप उनकी प्रायोरिटी में शामिल है, लेकिन 8 माह में 117 अफराद का कत्ल हो जाना ये बहुत बड़ा नंबर है, और आपने जैसे खुद कहा कि कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन स्टिल 117 इज़ अ ह्यूज नंबर कि आप चोरी, डकैती और राजनी के वाक़यात के अंदर अफराद का कत्ल हो जाना। थैंक यू। ये शहर है 25 लाख का, और 25 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, और जब आते जाते हैं तो ये 28-30 लाख हो जाता है। और यकीनन जहाँ मुआशरा होता है, सोसाइटी होती है, वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ में ये चीज़ें आती हैं। और जो मर्डर है, जिनकी अपने पर्सनल एनमिटीज़ हैं, हम वी डू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस, एक हमारे होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी जहाँ पे ग्रीवेंसेज हों, लोग आपस में नफ़रतों में उलझे हुए होते हैं, वहाँ पे मर्डर होते हैं। तो ये चीज़ के सोसाइटी में ये चीज़ मेरा पॉइंट जो वो ये है कि वी आर पुटिंग इन ऑल एफर्ट्स एंड डूइंग एवरी स्टेप टू काउंटर एंड टू प्रिवेंट ऑल क्राइम्स इंक्लूडिंग मर्डर। लेकिन यस, सोसाइटी इज़ देयर, और उसमें ये आपको पता है फिनोमिनन मौजूद है, फिनोमिनन मौजूद है। ठीक है, सैयद अली रज़ा DIG इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे जी। उनके मुताबिक इस्लामाबाद में चोरी डकैती के वाक़यात के अंदर कमी आई है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन चूंकि ये 25 लाख का शहर है तो यहाँ ऐसे सोसाइटी का फिनोमिना है जिसमें 117 अफराद के नंबर की हम बात करें। लेकिन मेरे ख्याल से हर एक जान कीमती है और होनी भी चाहिए, चाहे, और ये पुलिस अपना ज़ाहिर है काम करती है, लेकिन आई गेस मोर एफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड एज़ वेल, ताकि ये चीज़ें कंट्रोल की जाएँ, क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे ही इटसेल्फ एक हमें सिक्योरिटी को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, वैसे तो पूरे मुल्क में ही, लेकिन अगर ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो उनमें कमी आनी चाहिए। सो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी। मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।